پھر بتایا اس کے بعد آیا ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کا بھی پاس رکھتے ہیں اور اپنے عہد کا بھی۔ دیکھیے امانتوں کا لفظ آیا یہاں۔ ایک امانت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، ہاتھ، جسم کی شکل میں دیے۔ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں نابینا بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں معذور بھی پیدا کر سکتا تھا، ہوتے ہیں نا ہینڈی کیپس، لیکن یہ اللہ نے ہمیں دیا، یہ کس کی امانت ہے؟ اگر اس جو مالک ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق اگر ہم اس کے چیزوں کو نہیں استعمال کریں گے تو وہ امانت میں کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی، دھوکہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس باب میں ہم سے کیا کرے گا؟ پوچھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن، یہ دین اسلام ہم کو کیا دیا؟ ہم کو چاہتا تو کسی ہندو گھرانے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، سوچئے ہم بھی کسی گنپتی کسی اس کی پوجا کر رہے ہوتے، لیکن اللہ نے ہم کو ایک ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا۔ کیوں؟ کہ تم ایمان والے بنو اور دوسروں کو اس ایمان کی کیا دو؟ دعوت دو۔ یہ بھی امانت ہے۔ اور امانت یہ بھی ہے جو ایک دوسرے کے پاس لوگ رکھتے ہیں نا، کوئی پیسہ رکھتا ہے، کوئی گھر رکھتا ہے کہ میں آ رہا ہوں ذرا تم سنبھالنا۔ آج کیا ہو گیا ہے، کوئی اگر مسلمان کے پاس پیسہ رکھتا ہے تو وہ پیسہ واپس ملنا آسان ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی، لوگ آپ کے قتل کے نعوذ باللہ کیا تھے؟ پیچھے تھے، پورے گھیرے ہوئے تھے گھر کو۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور یہ کہا علی یہ فلاں فلاں لوگوں کی امانت ہے، تم اس کو کیا کر دینا۔ کون لوگ؟ جو ان کو قتل کرنے والے تھے، ان کی امانت کا یہ لحاظ کیا، تو ہمیں دوسرے لوگوں کی امانت کا کتنا پاس رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں دین نہیں ہے۔ امانت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر عہد کا پاس کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اور وہ وعدے کو تو ہم ایسا لے لیتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ وعدہ ایک قرض ہوتا ہے، جیسا قرض لوٹانا ضروری ہوتا ہے ویسا وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ آپس میں جو عہد و پیمان ہوتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ان ایگریمنٹ کو وفا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں وعدے کی وفاداری نہیں۔ تو امانت اور وعدے کا یہ مقام ہے اسلام کے اندر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے سیرت کے ایک شخص نے یہ کہا کہ میں ابھی آپ سے آ کے ملاقات کرتا ہوں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں 3 دن تک جو بھی ملنے کے اوقات تھے بازار میں، آپ کہیں نہیں گئے، وہیں کھڑے رہے۔ کیوں؟ کہ اس شخص سے میں نے کیا کیا؟ جب تیسرے دن وہ آیا تو کہا بھائی تم نے مجھے بڑی زحمت دے دی، میں نے تم سے کہا ملوں گا اور تم آئے ہی نہیں۔ دیکھیے کتنا وعدے کا دھیان رکھا ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنے دوستوں سے وعدہ کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ بک دے دوں گا، کسی کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میرا یہ لکھ کر میں تجھے لوٹا دیتا ہوں۔ یہ بات بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن کیا یہ وعدے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ الست بربکم، اس دنیا میں جا کر ہم تیری کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، بندگی کریں گے۔ اس وعدے کا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم سے سوال کرے گا تو ساتھی ہم کیا جواب دیں گے؟